بسم اللہ الرحمن الرحیم لا يستوي أصحاب النار وأصحاب الجنة وسلم علیہ شجر کاری مہم کے سلسلے میں جمع تو پودے لگانا نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی سنت سے ثابت ہے۔ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اپنے ہاتھوں سے پودے لگائے ہیں، سرکار کی بھی سنت ہے اور پیارے صحابہ علیہم رضوان کی بھی سنت ہے۔ آئیے حضرت سلیمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے صحابی ہیں۔ آپ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے دربار میں حاضر ہوتے ہیں اور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی مہر نبوت کو جب دیکھا تو آپ نے مہر نبوت کے بوسے لینا شروع کر دیے۔ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی جو مہر نبوت دو کندھوں کے درمیان تھی اس کو چومنا شروع کر دیا۔ یہ پودے کی مثال چھوٹے بچے کی طرح ہے، جس طرح والدین چھوٹے بچے کی ہر چیز کا خیال رکھتے ہیں اور خوب تندہی سے اس کی پرورش کرتے ہیں، اگر تھوڑی سی بے توجہی ہو جائے تو بچہ کئی بیماریوں کی زد میں آ سکتا ہے۔ اسی طرح پودے کا بھی معاملہ ہے کہ اگر ان کی درست انداز میں آبیاری نہ کی گئی اور انہیں ایسے ہی لگا کر چھوڑ دیا گیا تو یہ درخت بننے سے پہلے ہی مرجھا جائیں گے۔ البتہ جب یہ پودے تن آور درخت بن جائیں تو پھر انہیں خاص توجہ کی حاجت و ضرورت نہیں ہوتی۔ جب یہ دیکھیں یہ درخت اب بڑا ہو گیا، اب اس کی توجہ کی ضرورت نہیں ہے، لیکن جب یہ درخت بننے تک اس کی خوب نگہداشت کرنا، اس کی دیکھ بھال رکھنا، اس کو پانی دینا، یہ انتہائی ضروری ہوتا ہے۔ نیز پودے لگانے کے بعد ان کی صفائی ستھرائی، کانٹ چھانٹ کا بھی خیال رکھنا ضروری ہے تاکہ کسی کو بھی ان کی شاخوں اور ان کے جڑنے والے پتوں وغیرہ سے ایذا نہ پہنچے۔ بعض اوقات گھر میں درخت لگاتے ہیں تو وہ پتے دوسرے ساتھ والے گھر میں چلے جاتے ہیں، تو اس طرح بھی کہ ان کے وہ پتے ہیں دوسرے مسلمان کو ہماری وجہ سے تکلیف نہ ہو، تو یہ بھی اس طرح کا بھی سلسلہ کرنا ہوتا ہے۔ تو اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں جو ہے وہ یہ زیادہ سے زیادہ درخت لگانے کی، پودے لگانے کی توفیق عطا فرمائے، کیونکہ پودے کے سائنسی فوائد بھی بہت زیادہ ہیں۔ پودے لگانے کی وجہ سے جو یہ درجہ حرارت ہوتا ہے، اس میں گرمی زیادہ ہوتی ہے، اس کی شدت میں بھی کمی ہو جاتی ہے۔ پودے لگانے کی وجہ سے جو یہ سیلاب آتے ہیں وہ بھی پھر جتنے زیادہ درخت ہوں گے تو اس میں بھی کمی ہوگی، ایک مقدار کے مطابق بارش آئے گی، جتنی جو ہے وہ بارش چاہیے اتنی بارش آتی ہے۔ تو یہ بھی پودے بھی ایک گندی ہوا کو لیتے ہیں اور پھر صاف ہوا ہمیں مہیا کرتے ہیں۔ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں یہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی سنت پر عمل کرنے اور ان پودوں کی نگہداشت کرنے، ان تک پانی پہنچانے اور ان کا تن آور درخت بننے تک ہمیں ان کی دیکھ بھال کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ تصویر بنائے گا اور تصویر بنا کر پھر واٹس ایپ میں کی لوکیشن میں جا کے اور وہ ہمیں سینڈ کرے گا، تو ہم آپ کو ادھر نمبر ٹیبل پہ لکھا ہوگا ہم دیں گے، وہ ہمارا نمبر لے جائیں، آپ پہلے اس کو سیو کریں گے، سیو کرنے کے بعد پھر یہ مثلا یہاں پودا ہے اس کی پکچر بنا لیں، پھر اس کے بعد پکچر بنانے کے بعد آپ اپنے واٹس ایپ میں جا کے جو نمبر آپ کو دیا ہے اس کو سیو کیا ہوگا، یعنی دعوت اسلامی ایسے لکھ لینا، اس کو اوپن کر کے پھر آپ نے واٹس ایپ کی جو ایک زپ کا بٹن بنا ہوتا ہے اس میں جانا ہے، جہاں ڈائل نمبر بھی لکھا ہوتا ہے اس میں جا کے اور زپ والا بٹن کھول کے وہاں لوکیشن آ جائے گی، سب سے نیچے سبز رنگ کا بٹن ہوگا، اس پہ کلک کر کے تو کرنٹ لوکیشن پہ کلک کر کے آپ نے اس نمبر پہ اس کو سینڈ کر دینا ہے۔ جیسے تصویر بھیج دیں، اپنے گھروں میں مدنی چینل دکھائیں، خود بھی دیکھیں، بچوں کو بھی دکھائیں کہ فی زمانہ جو آپ کے سامنے ہے کہ حالات ہیں، لوگ کتنے دین سے دور ہو رہے ہیں، ہماری آنے والی نسلیں دین سے دور ہیں، نماز روزہ وضو غسل کا یعنی بیچاروں کو کنسیپٹ ہی نہیں ہے نئی نسل کو۔ تو آپ دعوت اسلامی سے وابستہ رہیں گے، یہ ہمیں نیک بنانا چاہتی ہے، ہمیں ہمارے آنے والی نسلوں کو نیک بنانا چاہتی ہے، تو اس سے وابستہ رہیں گے تو آپ کی دنیا بھی اچھی ہوگی اور آخرت بھی اچھی ہوگی۔ آپ ہمارے دعوت اسلامی کی زیر تمام مسجدیں مدرسے چل رہے ہیں، اس میں اسکول کی تعلیم بھی دی جا رہی ہے، الحمدللہ۔ آپ ہمیں بچہ دیں 5ویں پاس ہو جائے، ہم اس کو انشاءاللہ حافظ بھی بنائیں گے،
عالم بھی بنائیں گے اور ایم اے سے لے کر تو پی ایچ ڈی تک دعوت اسلامی انشاءاللہ پروگرام رکھتی ہے کہ اس کو تعلیم آخرات حسنات و وقنا عذاب النار۔ یا مالک مولا یہ شجر کاری کا سلسلہ کیا جا رہا ہے، اس کو قبول فرمانا۔ اس سلسلے میں جن جن احباب نے تعاون کیا ان کو دنیا آخرت کی بھلائیاں اور برکتیں عطا فرما۔ اے مالک مولا سب کے حالات پر اپنا خصوصی فضل و کرم فرما، مشکلیں پریشانیاں دور فرما۔ مالک مولا ملک پاکستان اور اس خطہ کشمیر کی خیر فرما، جہاں جہاں مسلمانوں پر ظلم ہو رہا ہے وہاں مالک مولا ان کو آزادی عطا فرما دے، ظالموں کے ظلم سے ان کو محفوظ فرما۔ خصوصاً ہمارے مقبوضہ کشمیر کے مسلمانوں کو مالک مولا آزادی عطا فرما۔ اے اللہ دعوت اسلامی کے جو ہمارے امیر اہل سنت ہیں، مبلغین ہیں اور ہمارے علماء اہل سنت ہیں، مشائخ اہل سنت ہیں، ان سب کی خیر فرما۔ اے مالک مولا دین اسلام کی جو خدمات کر رہے ہیں ان کو قبول فرما، ان پر اپنی رحمتوں اور برکتوں کا نزول فرما۔ اور مالک مولا ہمارا یہاں مسجد اور مدرسہ جو تعمیر ہے اس سلسلے میں جنہوں نے تعاون کیا، زمینیں اپنی دیں اور اس کی تعمیرات میں حصہ لیا، مالک مولا ان کے تو نام بھی جانتا ہے، ان کی حاجات بھی جانتا ہے، ان سب پر اپنا خصوصی فضل و کرم فرما۔ اور جو اس اداروں کے ساتھ تعاون کر رہے ہیں ان پر اپنا خصوصی فضل و کرم فرما، ان کو دنیا اور آخرت کی بھلائیاں اور برکتیں عطا فرما، مشکلیں پریشانیاں دور فرما، اور ان کی اس نیکی کو اپنی مالک مولا پاک بارگاہ میں قبول فرما، اور کل بروز قیامت ان کو اچھا اجر عطا فرما۔ کالیاں زلفاں والا دکھی دلاں دا سہارا، کالیاں زلفاں والا دکھی دلاں دا سہارا، قسم خدا دی مینوں سب نالوں پیارا، کملی والے محمد تو صدقے میں جان، کملی والے محمد تو صدقے میں جان، جنہیں آ کے غریباں دی باں پھڑ لائی، کملی والے محمد تو صدقے میں۔ پودا لگانا ہے درخت بنانا ہے، پودا لگانا ہے درخت لگانا ہے، درخت بنانا ہے۔ شکریہ دعوت اسلامی، شکریہ امیر اہل سنت، شکریہ دعوت اسلامی، شکریہ امیر اہل سنت، درخت بنانا ہے، پودا لگانا ہے، درخت بنانا ہے۔ کالیاں زلفاں والا دکھی دلاں دا سہارا، کالیاں زلفاں والا دکھی دلاں دا سہارا، قسم خدا دی مینوں سب نالوں پیارا، کملی والے محمد تو صدقے میں جان، کملی والے محمد تو صدقے میں جان، جنہیں آ کے غریباں دی باں پھڑ لائی، کملی والے محمد تو صدقے میں جان، جنہیں آ کے غریباں دی باں پھڑ لائی، کملی والے محمد تو صدقے میں جان، کملی والے محمد تو صدقے میں۔ علیہ وسلم کی سنت پر عمل کرتے ہوئے ہم نے یہ پودا لگایا ہے، یا اللہ اس سنت کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما، اس کا ثواب یا اللہ صلی اپنی بارگاہ سے ہمارے اعمال کے مطابق نہیں بلکہ اپنی شیان شان مرحمت فرما۔ یا خالق کائنات اس شجر کاری مہم ڈڈیال میں 5 جگہ میں شجر کاری ہے، یا خالق کائنات جتنے بھی اسلامی بھائیوں نے شجر کاری مہم میں حصہ ڈالا، دائمے قدمے سکھنے جتنا بھی حصہ ڈالا ان کے کام کرنے میں، یا اللہ اس کی مالیت میں جن میں حصہ ڈالا، یا خالق کائنات سب کے کاروبار میں، عزت میں، جان میں، مال میں برکتیں عطا فرما، سب کو ہر قسم کی آفات و بلیات سے محفوظ فرما۔ یا خالق کائنات عارف بھائی اور عارف بھائی کے ساتھ جتنے بھی اسلامی بھائیوں نے یہ شجر کاری مہم میں کوشش کی ہے، یا خالق کائنات سب کو دین و دنیا کی بھلائیاں عطا، یا خالق کائنات ہم نام نہیں جانتے لیکن یا اللہ عز و جل جنہوں نے حصہ ڈالا ہے تو سب کے نام سے بھی باخبر ہے، سب کی نیتوں سے بھی یا اللہ عز و جل تو سب کی نیتوں کو بھی جانتا ہے، یا خالق کائنات سب کے کاروبار میں، عزت میں، جان میں، مال میں برکتیں عطا فرما۔ یا اللہ عز و جل جو لوگ پودے لے کر گئے سب کو ان پودوں کی حفاظت کرنے کی توفیق عطا فرما۔
یا اللہ سبجل ہم سب کی تمام مشکلات کو آسان فرما، دعوت اسلامی کو دن دگنی رات چگنی ترقیاں عروج عطا فرما، یا اللہ سبجل دعوت اسلامی کے اس شعبے FGRF کو بھی یا اللہ سبجل مزید لوگوں کے ساتھ تعاون کرنے کی توفیق و سعادت عطا فرما۔